مولانا فضل الرحمان اور حافظ سعد حسین رضوی سمیت وہ مذہبی رہنما اور قائدین جن کا اپنا ایک بہت ہی وسیع حلقہ احباب ہے، ان کا اپنا ایک الگ سے اثر و رسوخ ہے، ان کی فین فالوئنگ ہے، اور ان جیسے رہنماؤں کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو ان کے عقیدت مند ہیں، جب یہ مذہبی قائدین کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں بھی دریغ نہیں کرتے، اور پھر اگر یہ کہیں کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے کوئی خبریں اچھی نہیں ہیں، خاص طور پر ایک ایسے موقع پر کہ جب پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہو چکی ہے اور علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان اور حافظ سعد حسین رضوی سمیت دیگر علماء کرام اور قائدین کے حوالے سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، کچھ کو تو تھریٹ الرٹس بھی جاری ہو چکے ہیں۔ یہ کیا کہانی ہے اپنے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 انتہائی اہم سٹوریز ہیں، خبریں ہیں، ہیلپنگ سٹوریز بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک خبر تو ہے اسرائیل کے تناظر میں، ایک خبر ہے امریکہ اور عمران خان کے حوالے سے، اور تیسری انتہائی اہم خبر ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر کے حالیہ دورہ سعودیہ عرب کے حوالے سے۔ جب یہ 3 خبریں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو پھر کا میں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ علماء کرام، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان اور حافظ سعد حسین رضوی کی جان کو جو خدشہ ہے اس حوالے سے، تو ڈارٹس ملائیں گے تو کچھ نہ کچھ پکچر اس حوالے سے کلیئر ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے جو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے ایک شہری کی جانب سے۔ یہ سوشل میڈیا پر کہا گیا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل گئے ہیں۔ اس حوالے سے دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں شفقت علی خان صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے وہ بالکل بھی تبدیل نہیں ہوا، اور پاکستانیوں کے اسرائیل جانے سے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ غزہ اور خان یونس میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اپنی اس میڈیا بریفنگ میں ایک اور انتہائی اہم بات انہوں نے کی، اور وہ تھی پاکستان کے میزائل اور دفاعی صلاحیتوں کے حوالے سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے میزائل اور دفاعی صلاحیتیں ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے ہیں۔ پاکستان کا جوہری پروگرام مکمل طور پر محفوظ اور ناقابل تحسیر ہے۔ ہماری میزائلوں کی صلاحیت ملک کے دفاع کے لیے ہے۔ بھارت کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس ٹرین حملے کی ابھی تک بھارت کی جانب سے مذمت نہیں کی گئی، اور بھارت کا پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونا واضح ہے۔ یہ تو تھی دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں ان کی پریس کانفرنس۔ اب جو بار بار وہ بھارت سے مذمت کا کہہ رہے تھے، تو دیکھیں جو آپ کے ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں، جن کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے، جو آپ کے ملک میں پراکسیز کے ذریعے یہاں کا امن و امان خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے مذمت نہیں کی، وہ کیوں مذمت کریں گے؟ وہ تو آپ کے کھلے دشمن ہیں، تو لہٰذا ان سے تو توقع آپ چھوڑ دیں۔ لیکن یہ جو اسرائیل کی ہر 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد بات شروع ہو جاتی ہے نا، یہ ایک قابل توجہ بات ہے، اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے کچھ رہنما جن کا میں نے ذکر کیا، مولانا فضل الرحمان اور حافظ سعد حسین رضوی، ان کی تو اسرائیل کے حوالے سے پالیسی بھی کافی زیادہ واضح ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جدہ میں جو وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے، یہ انتہائی اہم ملاقات ہے۔ گو کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عمرے کی غرض سے سعودی عرب گئی ہیں، ان کے ساتھ آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر بھی ہیں۔ یہ ملاقات کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو اس ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن کچھ انتہائی اہم باتیں ہوئی ہیں شہباز شریف اور شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان، اور وہ یہ تھی کہ علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ خطے کے سیاسی منظرنامے پر بھی بات چیت کی گئی، اور خطے میں استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ ویژن کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب خطے کی بات ہو رہی ہے، ایک تو دونوں ملکوں کے اپنے تعلقات ہیں نا، پاک سعودیہ تعلقات، اور دوسرا یہ خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر منتخب ہوئے تھے تو ابھی انہوں نے حلف نہیں لیا تھا، وہ یاد ہوگا
تو سعودی عرب کا ایک اور دورہ ہوا تھا اور شہزادہ محمد بن سلمان سے ہمارے موجودہ سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو ڈیفینیٹلی جو دہشت گردی کے معاملات ہیں، جس طرح پاکستان میں علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، کیونکہ خارجہ امور ہیں، پھر تعلقات ہیں، دوستی ہے، تو ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ڈیفینیٹلی اس حوالے سے ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی، اور پھر سنجیدگی سے معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے بھی کچھ پیش رفت آپ کو نظر آئے گی، خاص طور پر یہ جو افغانستان والا معاملہ ہے اور جو پاکستان میں نئی دہشت گردی کی لہر شروع ہوئی ہے۔ اب پی ٹی آئی اور عمران خان اور امریکہ کا معاملہ ہے۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ کی ترجمان نے عمران خان سے متعلق پوچھے گئے سوال کا رد عمل دینے سے بالکل انکار کر دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات پر بات نہیں کی جائے گی۔ ٹیمی بروس نے کہا، صدر ٹرمپ کی سوچ سے متعلق چاہیں تو وائٹ ہاؤس سے بھی پوچھ لیں۔ صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ہمیں کرۂ ارض کی پرواہ ہے، یعنی اس زمین کی پرواہ ہے۔ انہوں نے کہا، امریکہ کو اپنے پڑوسیوں کی پرواہ ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے عمل سے واضح ہے۔ یہ تھی امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان کی سٹیٹمنٹ۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی بھی آج ہفتہ وار بریفنگ تھی، ان کے ترجمان نے بھی جو کہا وہ بھی بتا دیا، اور یہ جو سعودی عرب میں شہباز شریف اور آرمی چیف موجود ہیں اور سعودی ولی عہد سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اب ان آپ ڈاٹس کو ملائیں گے تو پکچر کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ جو ہے، ان کے جو امیر تھے یا سربراہ تھے، مولانا سمیع الحق کے بیٹے حصے میں جمعے کے روز جو خودکش حملہ ہوا تھا، تو اس میں وہ جانبر نہ ہو سکے، تو مولانا فضل الرحمان پھر اپنا دورہ مختصر کر کے وہاں کے ان کے مدرسے میں، اور وہاں پر انہوں نے یہ بات کی کہ ہم ہیں اصل وارث اس خطے کے۔ تو ریشمی رومال تحریک کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے، یہ وہی تحریک تھی کہ جب انگریز سامراج کے خلاف جنگ آزادی کی موومنٹ شروع ہوئی تھی 1857 کی، تو ریشمی رومال میں جو علماء کرام تھے وہ شریک تھے، اور انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ تو مولانا فضل الرحمان کا اس جانب اشارہ تھا۔ تو رضی داتا ہے، انہوں نے ایک اس سلسلے میں ویلا کیا تھا، خدشہ ظاہر کیا تھا کہ جب سے مولانا فضل الرحمان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے تو ایسا لگتا ہے ان کی جان کو خطرہ ہے، اور القاعدہ اور جو طالبان کے امیر ہے ہیبت اللہ، انہوں نے اپنا ایک رضی دادا نے تو یہ بولا ایک ناجائز بچے کو جنم دیا ہے، جو پاکستان کے اندر کاروائیاں کرے گا اور یا یہاں کی ریاست کو نہیں مانے گا، تو انہوں نے کہا یہ ناجائز بچہ ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان جس طرح ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ نہ کرے لیکن ان کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ کوئی نہ کوئی اٹیمپٹ یا جو بھی ہوگا، جو بھی معاملات ہیں، مولانا فضل الرحمان پر اس سے پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں، اللہ کرے کہ یہ خبر اس طرح نہ ہو، لیکن تھریٹ الرٹ تو ہے۔ اب حافظ سعد حسین رضوی کی بات پر آنے سے پہلے وہ حافظ سعید چونکہ نظر بند ہیں، کچھ جو ٹرولرز ہیں پاکستان مخالف ایکٹیویٹیز میں وہ بڑے سرگرم رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو بھارت کی لابی کا بھی وہ حصہ ہیں۔ جو جیلوں میں واقعہ ہوا تھا پچھلے دنوں، تو انہوں نے یہ پراپوگنڈا کیا تھا کہ حافظ سعید احمد کو جو ہے وہ کچھ ہو گیا ہے یا قتل کر دیا گیا، اس طرح کے حوالے سے۔ وہ بھی ایک مذہبی رہنما ہے، ایک مذہبی جماعت کے امیر ہیں، تو جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ مذہبی قائدین یا رہنما جن کا ایک حلقہ احباب ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اور ان کے چاہنے والے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں۔ اگر ان کے امیر کہتے ہیں کہ دن کو کہیں گے شام، تو وہ کہیں گے شام۔ یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو ان کی عقیدت ہے، ان پر ہوا تھا۔ تو راہ کے ملوث ہونے کا اس میں جو ہے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، اور جو بی ایل اے والا معاملہ ہوا ہے، زیادہ نہیں میں اس پہ بولوں گا کیونکہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ دوسری جانب اب حافظ صاحب حسین رضوی، پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ جس طرح قادیانیوں احمدیوں کے حوالے سے متحرک ہوئے تھے، تو یہ ہے کہ یہ جو لابی ہے اور ان کی اپنی ایک فین فالوئنگ ہے، لبیک کے جو امیر ہیں، تو احتیاط کی انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ جو شرپسند عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں
امن و امان کی صورتحال خراب رہے اور لوگ آپس میں مسلکی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر لڑائی جھگڑا کریں، ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتر آئیں، وہ تو کچھ نہ کچھ شرارت ضرور کریں گے۔ تو جان ہے تو جہان ہے، کچھ خبریں تھیں اس طرح کی، اللہ کرے کہ یہ خبروں کی حد تک ہی رہے، لیکن جو شرارتیں کرتے ہیں، جو شر پسند عناصر ہیں وہ پوری طرح ایکٹیو ہوئے ہیں، اور ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی سرکوبی کریں گے اور فتنہ الخوارج کا خاتمہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان کی زندگی بھی ریاست کو بہت زیادہ عزیز ہے، انہیں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، حفاظتی میئرز لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو نماز کے دوران مسجدوں میں حملے کرتے ہیں اور اپنے مخالف آوازوں کو برداشت نہیں کرتے اور پھر بعد میں یہ دین اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، یہ کسی کے سکے نہیں ہیں، بلکہ ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے، ان کی بھرپور انداز میں مذمت کرنی چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک اس حوالے سے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔